السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے متفرق مسائل۔ احمد میں روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں جب نافرمانی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے پھر عرض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں پر بھی دنیا میں ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا گناہ گاروں پر آئے گا، لیکن قیامت کے روز نیک لوگ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کریں گے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار، فتنہ اس طرف سے اٹھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا جدھر سے شیطان کا سر نکلتا ہے۔ شیطان طلوع آفتاب کے وقت اپنا سر سورج کے نکلنے کی جگہ رکھ دیتا ہے تاکہ آفتاب پرستوں کا سجدہ شیطان کو ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمانے کے ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ جہاں سے شیطان کا سر طلوع ہوتا ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے، فخر اور تکبر گھوڑے والے اور اونٹوں والوں میں ہے جو چلاتے ہیں اور خیموں میں رہتے ہیں، نرمی اور عاجزی بکری والوں میں ہے۔ ایک اور جگہ مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور زبان کی سختی مشرق والوں میں ہے، جبکہ ایمان حجازیوں میں ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے۔ ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ وہ دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی زمین سے ایک آگ نہ نکل آئے اور وہ آگ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں گی۔ حجاز سے مراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی دور عباسی میں پوری ہو چکی ہے۔ جمادی الثانی 654 میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور اس سے ایک آگ نکلی جو 40 دن تک روشن رہی اور سینکڑوں کوس تک اس کی روشنی پہنچی تھی۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قحطان قبیلہ کا ایک شخص لوگوں کو اپنی چھری سے نہ ہانک لے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر جتلائیں گے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو عامل بنایا ہے، مجھے نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم لوگ میرے بعد خویش پروئی دیکھو گے، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے عامل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔